بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس طرح گزری کہ آپ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ آپ ہر وقت مسلمانوں کو دین حنیف سکھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے نظر آتے تھے۔ آپ کے اس اہتمام سے رعایا کو ہدایت کی راہ ملتی تھی، ایمان پختہ ہوتا تھا اور اخلاقی اقدار مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معاشرتی تگ و دو کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اہم فیصلوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نابینا خاتون کی کیسے خدمت کی، یہ ایمان افروز واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموش حج کرنے والی عورت کو کیا نصیحت کی تھی، یہ واقعہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں نظام عدلیہ اور بعض اہم فیصلے بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں جنہیں جان کر یقیناً ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کر لیں تو نہ صرف ہماری یہ زندگی بدل سکتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، خلافت کا منصب سنبھالنے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنبے کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کنبے کی ایک بچی کہنے لگی، اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گے۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں یہ خدمت انجام دیتا رہوں گا، امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری میری پچھلی نیکیوں میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کی طرح ان کی بکریوں کا دودھ دوتے رہے۔ جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتیں تو آپ شفقت فرماتے، دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں؟ اگر وہ کہتیں کہ جھاگ بنا دیں تو برتن کو ذرا دور رکھ کر دودھ دھوتے حتیٰ کہ خوب جھاگ بن جاتا۔ اگر وہ کہتیں کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن تھن کے قریب کر کے دودھ دھوتے تاکہ دودھ میں جھاگ نہ بنے۔ آپ مسلسل 6 مہینے تک مقام سنا میں یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اس واقعے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حسنہ کی ایک نادر جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی تواضع ایک ایسے شخص کی ہے جو عمر میں بڑا اور مقام و مرتبے میں اعلیٰ تھا۔ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے گزشتہ نیکیوں کو جاری رکھنے کے متمنی تھے، چاہے اس پر ان کا کتنا ہی وقت صرف ہو جائے، حالانکہ انہیں وقت کی اشد ضرورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نیکی اور بھلائی کے کاموں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، چاہے اس عمل میں کیسی ہی مشقت پیش آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سچی عزیمت اور اعلیٰ درجے کی استقامت کی بنا پر جزیرہ عرب پر غالب آئے۔ انہوں نے جزیرہ نمائے عرب کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا۔ پھر اسی سرزمین کا لشکر اس وقت کی 2 سپر پاور حکومتوں سے ٹکر لینے کے لیے روانہ کر دیا اور ان کو فتح کر دکھایا۔ دوستو، یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچیوں کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر انہیں دیتے ہیں اور خلیفہ بننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری میرے خیر کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ان کی ذمہ داریاں کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ خلیفہ رسول تھے، عرب کے سردار اور اس کے لشکر جرار کے سپاہ سالار تھے جو ایرانی جبروت اور رومی غرور کو خاک میں ملانے کے لیے روانہ ہوا تھا، جس نے وہاں عدل و انصاف، علم اور تہذیب کے جھنڈے گاڑنے تھے۔ اس سب کے باوجود ان کی آرزو یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ نیک اعمال بھی بدستور جاری رکھیں گے اور حسب سابق لاوارث بچوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اخلاق حمیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ثمرات میں سے ہے۔ ان اخلاق حمیدہ میں سے ایک تواضع ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ ان کی یہ خوبی بہت سارے واقعات میں جھلکتی ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کی مہار گر جاتی تو وہ بذات خود نیچے اتر کر اسے تھام لیتے تھے، کسی اور کو حکم نہیں دیتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا، اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کو مہار پکڑا دیتے،
آپ فرماتے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے سوال نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے تواضع کی درخشاں مثال چھوڑی ہے۔ تواضع کا سبق انہوں نے قرآن مجید کے اس فرمان سے اخذ کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اس یعنی فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین یعنی مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تواضع کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے حاصل کیا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ آپ اپنی اسی خوبی کو بروئے کار لا کر کمزوروں کی خدمت اور حاجت مندوں کی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نابینا خاتون کے خدمت کے حوالے سے بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ابو صالح غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اس کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، اسے پانی وغیرہ لا کر دیتے اور دیگر ضروریات کا سامان باہم پہنچاتے۔ اکثر ایسا ہوتا جب وہ وہاں پہنچتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص ان سے پہلے بوڑھیا کی خدمت کر گیا ہے۔ کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی پہنچے تاکہ کوئی دوسرا شخص ان سے پہلے یہ خدمت نہ کر جائے، مگر وہ ایسا نہ کر پائے۔ ایک رات انہوں نے چھپ کر اس شخص کا پتہ لگایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے جو اس بڑھیا کی خدمت کر جاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اسی طرح دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، چلو ہم ایمن کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ دونوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا اور صلاح ہے۔ اس پر وہ کہنے لگیں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جاہلی اعمال اور بدعات کے ارتکاب سے روکتے تھے۔ آپ صحیح اسلامی اعمال کرنے اور اتباع سنت کی تاکید کرتے تھے۔ قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احمد قبیلے کی زینب نامی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل چپ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ باتیں کیوں نہیں کرتی؟ حاضرین نے جواب دیا کہ اس نے خاموش حج کرنے کی نظر مانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حکم دیا کہ اپنی خاموشی توڑو، ایسی نظر ماننا جائز نہیں، یہ تو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ لہٰذا اس نے بات چیت شروع کر دی اور پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مہاجرین میں سے ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے مہاجرین میں سے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قریش کے مہاجرین میں سے۔ اس نے پھر پوچھا، قریش کے کس خاندان سے؟ آپ نے فرمایا، تو سوال بہت کرتی ہے، میں ابو بکر ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگی، اے خلیفہ رسول، جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو نعمت عطا کی ہے، ہم اس پر کب تک قائم رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ اس پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے حکمران اسلام پر قائم رہیں گے۔ وہ کہنے لگی، حکمرانوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری قوم کے شرفاء اور سردار نہیں ہیں جو قبیلے والوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا، بالکل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکمران یہی تو ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جاہلیت کی عبادات میں سے ایک عبادت خاموشی بھی تھی،
چنانچہ ایک شخص ایک دن رات کا خاموش اعتکاف کرتا تھا۔ اسلام میں اس امر کی ممانعت کر دی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اچھی بات ضرور کیا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے بعض علماء نے دلیل لی ہے کہ جس شخص نے کلام نہ کرنے کی نظر مانی ہو اور وہ کلام کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ان علماء کا قیاس یہ ہے کہ جس نے خاموش رہنے کی نظر مانی تو اس کی نظر واقع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ نظر حلال نہیں، یہ تو جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ اسلام نے ایسے اعمال کو ختم کر دیا ہے۔ یہ باتیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ علم ہی کی روشنی میں کہی جا سکتی ہیں، لہٰذا یہ حکم مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی کی فضیلت میں وارد احادیث اس حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ دونوں احادیث کا مقصد جدا جدا ہے۔ جو خاموشی مطلوب ہے اس سے مراد باطل اور لغویات سے اجتناب ہے۔ اسی طرح ایسا مباح کلام جو باطل تک پہنچ جائے اس سے بھی خاموشی اختیار کرنا مطلوب ہے، جبکہ ممنوع خاموشی وہ ہے جو حق کے اظہار کے وقت اختیار کی جائے، حالانکہ وہ شخص حق بات کہنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ اسی طرح وہ مباح جس کا فائدہ اور نقصان برابر ہو اس میں بھی خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خیر کے پہلو کو سامنے رکھ کر بات کر لینی چاہیے۔ واللہ عالم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، جیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور تقوی اس کا چراغ ہے، گناہ اندھیرا ہے اور توبہ اس کا چراغ، قبر اندھیرا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا روشن چراغ ہے، آخرت میں اندھیرا ہوگا اور نیک عمل اجالا کرے گا، پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور اللہ پر ایمان اس کا چراغ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ میں لوگوں کو سچائی اور حیا کی تلقین فرماتے تھے، اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنے کی تائید کرتے تھے اور دنیاوی دھوکے میں پڑے رہنے سے روکتے تھے۔ اوست بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 1 سال بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے پہلے سال اسی جگہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے کہ ان کے لیے بات کرنا دشوار ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں جو کسی شخص کو عطا کی گئی ہو۔ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ اور نیکی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں چیزیں جنت میں لے جائیں گی۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ اور برائیاں لازم و ملزوم ہیں اور یہ دونوں جہنم کا سبب ہیں۔ تعلقات مت توڑو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد سے منہ نہ موڑو، آپس میں بغض و عناد مت رکھو، حسد نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ جاتا ہوں تو اپنے رب سے حیا کے مارے اپنے آپ کو اپنے کپڑے میں چھپا لیتا ہوں۔ عبداللہ بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اما بعد، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تم اس کے شایان شان، اس کی تعریف بیان کرو اور اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف رکھو، اس سے گریہ وزاری کے ساتھ التجائیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکری علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی نیاز مند تھے۔ اللہ کے بندو، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے لیے تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہوا ہے اور اس پر پختہ عہد و میثاق لیے ہیں، اور اللہ نے تمہاری قلیل اور فانی دنیا کبھی ختم نہ ہونے والی آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ اس کا نور بجھے گا۔ تم اس کی تصدیق کرو، اس کی کتاب پر عمل پیرا ہو جاؤ
اور اس کے ذریعے قیامت کے دن کے اندھیرے کے لیے روشنی کا سامان کر لو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم پر معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری ہر کارگزاری سے باخبر ہیں۔ اللہ کے بندو، خوب جان لو تم ایک مقررہ مدت کے لیے زندگی گزار رہے ہو، اس مدت کا تمہیں علم نہیں۔ اگر ایسا کر سکو کہ یہ عمر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر گزارو تو ضرور کر لو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، لہٰذا اپنی اجل آنے سے قبل جلدی کر لو، مبادا یہ عمر ختم ہو جائے اور تم اپنے برے اعمال کے سپرد کر دیے جاؤ، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں غیروں کے نفع کے لیے خرچ کر دیں اور خود کو بھول گئے۔ میں تمہیں ان جیسا بننے سے منع کرتا ہوں، لہٰذا جلدی کرو، اللہ کو راضی کر کے نجات حاصل کر لو، کیونکہ تمہارے پیچھے تیز رفتار شکاری لگا ہوا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، تمہارے محبوب دوست آج کہاں ہیں؟ تمہارے شناسہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو پہنچ گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کمایا وہ اس تک جا پہنچے اور اپنے اعمال کے مطابق خوش بخت یا بدبخت قرار پا گئے۔ وہ ظالم حکمران کہاں ہیں جنہوں نے شہر بسائے اور انہیں فیصلوں کے ذریعے سے محفوظ کیا؟ آج وہ کسی چٹان کے نیچے یا کسی کنویں کی تہہ میں دبے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت چہروں والے اپنی جوانیوں میں مگن مغرور لوگ کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ اور جرنیل کہاں ہیں جو جنگوں میں فتح کے جھنڈے لہراتے تھے؟ زمانے نے انہیں زمین بوس کر دیا، وہ قبروں کے اندھیروں میں جا پڑے۔ اس کلام میں کوئی خیر نہیں جس کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، اس مال میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جس کا غصہ اس کے حلم پر غالب آ جائے، اس شخص میں بھی کوئی خیر نہیں جو ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اللہ کی رضا کے کاموں میں شریک نہ ہوتا۔ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبی رشتہ نہیں کہ جس کی بدولت وہ اسے نعمتوں سے نوازے یا اسے برائیوں سے بچائے۔ ایسا صرف اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی بجا آوری ہی سے ممکن ہے۔ وہ بھلائی کوئی بھلائی نہیں جس کا انجام جہنم کی آگ ہو، اور وہ بظاہر شر کوئی شر نہیں جس کے بعد جنت نصیب ہو۔ خوب جان لو اللہ کی رضا کے لیے تم جو اعمال پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ صرف اللہ کی اطاعت اور باہمی حقوق کی پاسداری ہی کے قبیل سے ہوں گے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی فقر و فاقہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو، اس کی شان اقدس کے لائق اس کی تعریف بیان کرو اور اس سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے پروردگار عالم سے بخشش و مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی اسلوب سے معاشرے کی اصلاح کا اہتمام کرتے، نصیحت فرماتے، خیر کے کاموں کی ترغیب دیتے، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں نظام عدلیہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم فیصلوں کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت راشدہ کا ابتدائی دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے قربت اور تعلق کی وجہ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ خلافت راشدہ اور خاص طور پر اس کا نظام عدل عہد نبوی کے نظام عدل ہی کا تسلسل ہے۔ اس دور کے نظام عدل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عہد نبوی میں ہونے والے فیصلوں کی مکمل اتباع اور ان سنہرے فیصلوں کی مکمل تطبیق اور تنفیذ کی گئی۔ خلفائے راشدین کے نظام عدل کی خصوصیات میں دو امور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقدمات کے فیصلوں پر مشتمل نصوص کی مکمل پابندی، ان فیصلوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا اور ہمیشہ انہی کے مطابق عدالتی نظام چلانا۔ اور نمبر 2، وسیع و عریض اسلامی مملکت کے استحکام اور طرح طرح کے جدید تقاضے پورے کرنے کے لیے عدلیہ کی تنظیمیں نو کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوقت ضرورت مقدمات کا فیصلہ خود کرتے تھے۔ آپ کے دور حکومت میں ابھی عدلیہ انتظامیہ سے الگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک ہی کی طرح نظام عدالت چل رہا تھا، کیونکہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی دور میں جو تعلیم حاصل کی تھی وہ اس کی روشنی میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی زندگی پر شریعت کا رنگ بہت گہرا تھا،
اس لیے ان کے باہمی اختلاف نہ ہونے کے برابر تھے۔ عہد صدیقی میں مدینہ منورہ کا نظام عدالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا تھا تاکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون و مددگار ہوں، لیکن اس منصب کو کوئی مستقل حیثیت حاصل نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ اکثر قاضی اور گورنر اپنے مناصب پر برقرار رکھے اور وہ حسب سابق اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدالتی نظام کے مصادر قرآن مجید، سنت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مسعود میں کیے گئے فیصلے اور اہل علم اور مفتی صحابہ کرام کے مشورے کے بعد ہونے والا اجماع اور اجتہاد، جبکہ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع صحابہ سے کوئی رہنمائی دستیاب نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی مقدمہ آتا تو وہ کتاب اللہ کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے، اگر رہنمائی مل جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ملتا تو سنت نبوی کی طرف رجوع کرتے، اس میں مقدمے کا حل مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ سنا دیتے تھے، اگر اس میں بھی حل نہ ملتا تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، ان سے پوچھتے کہ کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جیسے مقدمے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا۔ بعض اوقات صحابہ کرام انہیں اطلاع دیتے کہ اس جیسے مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فیصلہ کیا تھا، چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنا دیتے۔ اس موقع پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جو اپنے نبی کے فرامین یاد رکھتے ہیں۔ اگر اس طرح بھی مسئلہ حل نہ ہوتا تو آپ مسلمانوں کے سرکردہ اصحاب رائے اور علماء کرام سے مشورہ کرتے اور ان کے متفقہ مشورے کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک شورا کے متفقہ مشورے یا رائے کو اختیار کرنا ضروری تھا، کیونکہ شورا کی صورت میں امام کا اس کی مخالفت کرنا درست نہیں، اور آپ کے بارے میں یہی بات منقول ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہوئے شورا کی رائے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمک کے طور پر بھیجا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ ان سے مشورہ لیتے رہنا اور ان کی مخالفت مت کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و احکام معلوم کرتے وقت پوری تحقیق کرتے تھے۔ قبیصہ بن زویب بیان کرتے ہیں کہ ایک دادی اپنے پوتے کی وراثت سے حصہ لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ قرآن مجید میں تمہارے لیے کوئی حصہ بیان ہوا ہو، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادی کو پوتے کی وراثت سے کچھ دیا ہو۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دادی کو اس کے پوتے کی وراثت سے چھٹا حصہ دیا تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی اور گواہ ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادی کو چھٹا حصہ دلا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حاکم کو اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس کے ساتھ ایک اور گواہ ہو جس سے بات یقینی ہو جائے۔ آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو لائق تعزیر کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھوں تو میں دلیل قائم ہونے تک اسے سزا نہیں دوں گا، یا اس صورت میں سزا دوں گا کہ میرے ساتھ ایک اور گواہ مل جائے۔ دوستو، اگر ذکر کیا جائے عہد صدیقی کے بعض اہم فیصلوں کا تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے قصاص کے مقدمے کا۔ علی بن ماجدہ سامی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک شخص سے لڑائی ہو گئی تو میں نے اس کا کان چبا ڈالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تو ہمارا مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
انہوں نے کہا جی ہاں، حجام کو بلائیے۔ جب حجام کا تذکرہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنی خالہ کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ غلام ان کے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوگا، اور میں نے اپنی خالہ کو تاکید کی ہے کہ وہ اس غلام کو حجام، قصاب یا کاریگر نہ بنائیں۔ دوستو، قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے خلیفہ رسول، یہ میرا سارا مال ہتھیانا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے والد سے فرمایا، اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا کرو۔ اس شخص کے والد نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا تھا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اتنے پر اکتفا کر لو جتنے پر اللہ راضی ہے۔ منظر بن زیاد کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یہ تھی کہ جتنا خرچ تمہیں مل رہا ہے اسی پر قناعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ المعروف ابن ابی ملیکہ اپنے دادا ابو ملیکہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لڑائی میں دوسرے آدمی کی انگلیاں چبا ڈالیں۔ اس نے ہاتھ کھینچا تو اس آدمی کے سامنے والے دانت اکھڑ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے میں عدم قصاص کا فیصلہ سنایا۔ صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا، اس نے ایک لونڈی سے زنا کیا تھا، وہ حاملہ ہو گئی۔ اس شخص نے زنا کا اعتراف کر لیا، وہ شادی شدہ نہیں تھا، چنانچہ آپ کے حکم پر اسے 100 کوڑے مارے گئے، پھر مدینہ منورہ سے فدق کی طرف شہر بدر کر دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے لونڈی کو کوڑوں کی سزا دی، نہ اسے جلا وطن کیا کیونکہ اس کے ساتھ جبری زیادتی کی گئی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی شخص کے ساتھ اس لونڈی کی شادی کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے زنا کیا اور اب وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے حق میں اس سے اچھی توبہ اور کون سی ہو سکتی ہے کہ وہ اس عورت سے شادی کر لے، اس طرح وہ دونوں آئندہ کے لیے حرام کاری سے بچ جائیں گے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کی والدہ کو، جو انصاری خاتون تھیں، طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد وادی ماسر میں آپ کی اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے تھیں، بچہ دودھ پینا چھوڑ چکا تھا اور اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ماں سے چھیننا چاہا اور تھوڑی سختی بھی کی، بچہ رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں اپنے بیٹے کا تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہوں۔ یہ جھگڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فرمایا، اس بچے کے لیے ماں کی محبت و شفقت، اس کی گود اور بستر تمہاری نسبت بہتر ہے، حتیٰ کہ بچہ جوان ہو جائے اور اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ماں زیادہ مشفق و مہربان، زیادہ رحم دل، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ نرم مزاج ہوتی ہے، اور جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے تب تک وہ بچے کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ عہد صدیقی میں ہونے والے مقدمات و احکام کے چند نمونے ہیں۔ دوستو، اگر عہد صدیقی کی عدلیہ کے چند نمایاں خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو عہد صدیقی کی عدلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد زریقی کی عدلیہ کا تسلسل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی عدلیہ عہد نبوی کی عدلیہ کے قانون کی پاسداری، اس منہج پر استواری دینی تربیت کے اہتمام، ایمان و یقین میں پختگی اور مختصر وقت میں مقدمات کے فوری فیصلوں کی آئینہ دار تھی۔ آپ کے عہد میں محدود مقدمات ہی دائر ہوئے۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالتی فیصلے محققین اور فقہا کے لیے نئے راستے کھولنے کا سبب بنے، اس دور کے احکام شرعی احکام کا مصدر بن گئے۔ انہوں نے ایک بنیاد پر مختلف ادوار میں فقہی اجتہادات کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گورنروں نے انتظامی امور کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے فرائض بھی انجام دیے۔ اس دور میں جدید عدالتی مصادر ظہور میں آئے ہوئے جو آگے چل کر عہد خلافت راشدہ کے عدالتی معاملات کی بنیاد بن گئے۔
اس دور میں عدالتی فیصلوں کے مصادر کا اگر ذکر کیا جائے تو ان میں قرآن مجید، سنت مبارکہ، اجماع، قیاس، سابقہ عدالتی فیصلے، شورا کے ارکان سے مشورہ اور اجتہادی آراء۔ عدالت کے ضابطوں میں یہ امر خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ ضعیف کی حمایت، مظلوم کی مدد اور فریقین سے مساوات کا سلوک روا رکھا جائے۔ علاوہ ازیں تمام لوگوں پر بلا امتیاز قانون کا یکساں اطلاق کیا جائے، چاہے فیصلہ کسی گورنر، خلیفہ یا امیر کے خلاف ہی صادر ہوا ہو۔ اگر ماتحت انتظامیہ کوئی عدالتی فیصلہ بخوشی نافذ نہ کرتی تو قاضی بذات خود عدالتی فیصلہ نافذ کراتا تھا، اور عدالتی احکام فیصلے کے فوراً بعد روبہ عمل لائے ہو جاتے تھے۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں گورنروں کے تقرر اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مختلف شہروں میں ناظمین مقرر کرتے اور انہیں انتظامیہ، عدلیہ اور امامت کے فرائض سونپے جاتے تھے۔ صدقات و زکوٰۃ کی وصولی اور دیگر سرکاری امور کی ذمہ داری بھی انہی کے سپرد کی جاتی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن انتخاب کی پیروی کرتے تھے۔ امراء اور اعمال مقرر کرتے وقت یہی معیار پیش نظر رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ تمام اعمال و امراء کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا، ان میں سے کسی کو معزول نہیں کیا۔ البتہ کسی اہم جگہ تقرر کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے بعض امراء کے تبادلے ضرور کیے، جیسا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں آپ کو ایسی ہی کارروائی کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے ناظمین کی ذمہ داریاں عہد رسالت کی ذمہ داریوں کا ہی تسلسل تھا، خصوصاً وہ ناظمین جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کے عہدوں پر معمور رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ناظمین کی اہم ذمہ داریوں کا خلاصہ اگر کیا جائے تو سب سے پہلے نماز کی اقامت اور لوگوں کی امامت اہم دینی فریضہ تھا، کیونکہ اس کے بے شمار دینی، دنیاوی، سیاسی اور معاشرتی فوائد تھے۔ اس لیے نمازوں کی امامت امراء ہی کراتے تھے، خصوصاً خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ امراء خود پڑھاتے تھے۔ امیر چاہے کسی شہر کا ہو یا کسی فوجی لشکر کا، نماز پڑھانے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی تھی۔ مفتوحہ علاقوں میں جہاد اور ما بعد جہاد کی کارروائیاں اسی علاقے کے امیر کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ ناظمین یہ تمام امور بذات خود انجام دیتے تھے یا ان کاموں کے لیے اپنے نائب مقرر کرتے تھے، مثلاً قیدیوں کی حفاظت، مال غنیمت کی تقسیم یا اس قسم کے دیگر امور۔ اسی طرح دشمنوں کے ساتھ صلح نامہ یا معاہدوں کی ذمہ داری بھی انہی کے فرائض کا حصہ تھی۔ جہادی مہمات پر جانے والے لشکروں کے امیر شام اور عراق میں ہر جگہ یکساں اختیارات کے حامل تھے۔ اسی طرح وہ امراء بھی مساوی اختیارات کے حامل تھے جو مرتدین کی سرکوبی کے لیے یمن، نجد، بحرین اور عمان روانہ کیے گئے تھے۔ کیونکہ ان جہادی مہمات کے مقاصد یکساں تھے، ہر چند اسباب مختلف تھے۔ مفتوحہ علاقوں میں انتظامیہ کے افسروں اور قاضیوں کا تقرر بھی امراء کی ذمہ داری تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منظوری کے بعد ادا کی جاتی تھی، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر ان امراء کے ذریعے سے ان کی تعیناتی عمل میں آتی تھی۔ خلیفہ کے لیے لوگوں سے بیعت لینا بھی امراء کی ذمہ داری تھی۔ یمن، مکہ، طائف اور دیگر علاقوں کے امراء نے لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لی تھی۔ ان امراء اور ان کے نائبوں کی مالی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ وہ اپنے اپنے علاقوں کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے غرباء میں تقسیم کرتے تھے اور غیر مسلموں سے جزیہ لے کر بیت المال میں جمع کراتے۔ ان کی یہ ذمہ داری عہد نبوی ہی سے چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہونے والے معاہدوں کی تجدید کی گئی۔ نجران کے والی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل نجران کے درمیان کیے گئے معاہدے کی تجدید کی تھی، کیونکہ اہل نجران کے عیسائیوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ امراء کی سب سے اہم ذمہ داری اپنے علاقوں میں حدود اللہ کا نفاذ اور امن و امان برقرار رکھنا تھا۔ وہ اس سلسلے میں نصوص کی عدم موجودگی میں اپنے اجتہاد سے کام لیتے تھے، جیسا کہ حضرت مہاجر بن ابی امیہ نے ان دو عورتوں کے مقدمے میں کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا تھا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت میں اشعار کہے تھے۔ امراء اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو دینی تعلیم دینے اور اس کی تبلیغ دعوت اور نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر مساجد میں حلقہ لگا کر لوگوں کو قرآن اور اسلامی احکام و آداب سکھاتے تھے۔ وہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں سب سے اہم شمار ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امراء اور گورنروں نے اس ذمہ داری کی خوب اچھی طرح نبھایا، حتیٰ کہ ایک مورخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضر موت میں مقرر کردہ امیر زیاد کے بارے میں لکھتا ہے، جب صبح ہوتی تو زیادہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے، جیسا کہ وہ امیر بننے سے پہلے قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان امراء نے اپنے علاقوں میں اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مفتوحہ علاقوں اور مرتد ہو جانے والے علاقوں میں اسی تعلیم کی بدولت اسلام مضبوط ہوا۔ ایسے علاقے جہاں کے باسی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دینی احکام سے بے خبر تھے، ان علاقوں میں اس تعلیم کی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا، جبکہ اسلام کے مضبوط مراکز مثلا مکہ مکرمہ، طائف اور مدینہ منورہ میں بھی ایسے معلمین مقرر تھے جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سب کچھ خلیفہ یا اس کے امیر کے حکم پر ہوتا تھا، یا جنہیں خلیفہ خاص طور پر مختلف علاقوں میں تعلیم کے لیے متعین کرتا تھا، وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ علاقے کا امیر یا گورنر اپنے صوبے کے انتظامی امور کا براہ راست ذمہ دار ہوتا تھا۔ اگر اسے کسی سفر پر جانا ہوتا تو وہ اپنا نائب مقرر کرتا تھا جو اس کی واپسی تک انتظامی امور کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مہاجر بن ابی امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندہ کا گورنر بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا۔ مہاجر اپنی بیماری کی وجہ سے یمن نہیں جا سکے، وہ مدینہ ہی میں رک گئے اور اپنی جگہ زیاد بن لبید کو روانہ کیا کہ ان کی شفا یابی اور یمن تشریف آوری تک ان کے فرائض انجام دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس امر کی اجازت دے دی۔ اسی طرح عراق کی گورنری کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیرا میں اپنی واپسی تک اپنا نائب مقرر کر دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لشکروں کے کمانڈر اور صوبوں کے امراء مقرر کرتے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بھرپور مشاورت کرتے تھے۔ آپ کے مشیروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیش تھے۔ اسی طرح وہ جس شخص کو امیر بنانا چاہتے خود اس سے بھی خصوصی طور پر مشورہ کرتے، خصوصاً اس وقت جب اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کرنا ہوتا، جیسا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں ہوا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تبادلہ فلسطین کے لشکر کے امیر کے طور پر کرنا چاہا تو ان سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی لینے کے بعد ان کا نیا تقرر کیا۔ اسی طرح حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو حضر موت اور یمن کی گورنری میں اختیار دیا تو انہوں نے یمن کو پسند کیا، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یمن کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعض علاقوں کے گورنر انہی علاقوں میں سے مقرر کیے۔ وہ اس منصب کے لیے اہل اور صالح افراد منتخب فرماتے تھے، جیسا کہ طائف اور بعض قبائل کے قابل گورنر انہی میں سے مقرر کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو کسی علاقے کا والی مقرر کرتے تو اسے اس علاقے کی ولایت کا عہد نامہ لکھ کر دیتے۔ آپ اکثر اوقات اپنے والی کے لیے اس کی حدود کا تعین کر دیتے کہ فلاں فلاں علاقے تمہارے زیر انتظام ہوں گے، جب وہ علاقے ابھی فتح بھی نہیں ہوئے ہوتے تھے اور ابھی اسلامی حکومت کے ساتھ ان کا الحاق بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کی مثال ارتداد کے خلاف جنگوں یا شام و عراق کی فتوحات کے دوران مقرر کیے جانے والے امراء ہیں۔ بعض اوقات آپ مختلف اضلاع کو اکٹھا کر دیتے تھے، خصوصاً مرتدین کی جنگ کے خاتمے پر آپ نے کچھ اضلاع کو ضم کر دیا۔
آپ نے حضر موت کے گورنر زیاد بن لبید کو کندہ کی ولایت بھی سونپ دی، چنانچہ وہ بیک وقت حضر موت اور کندہ دونوں اضلاع کے گورنر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے امراء سے مکمل احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کے اور امراء کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ اس رابطے کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود اور انتظامی امور کی بہتری تھا۔ آپ کے امراء اکثر آپ کو خط لکھتے تھے اور انتظامی معاملات میں آپ سے مشاورت کرتے تھے۔ آپ انہیں ان کے مسائل کا حل اور اپنا مشورہ لکھ کر ارسال فرماتے تھے۔ آپ کے قاصد آپ کو جہادی خبریں اور مرتدین کے خلاف برسر پیکار لشکروں کی خبریں پہنچاتے تھے۔ اسی طرح ہر علاقے کا امیر اپنے علاقے کی ضروری خبریں خلیفہ کو بھیجتا تھا، جبکہ مختلف صوبوں کے گورنر آپس میں بھی رابطہ رکھتے تھے۔ پیغام بر بھیجنے یا براہ راست خود ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ خصوصی روابط یمن اور حضر موت کے امراء کے درمیان خصوصی طور پر قائم تھے۔ اسی طرح شامی گورنر بھی ایسے رابطوں کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ وہ عسکری معاملات میں باہم مشاورت کے لیے جمع ہوتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے امراء کو خط لکھتے تھے، انہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے اور آخرت کی تیاری کے لیے کوششیں کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ خطوط باقاعدہ طور پر خلیفہ کی طرف سے جاری کیے جاتے تھے، جو مختلف امراء اور فوجی کمانڈروں کے نام ارسال کیے جاتے تھے۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت متعدد اضلاع یا صوبوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ صوبوں اور ان کے امراء اور گورنروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مدینہ منورہ یہ اسلامی حکومت کا دارالخلافہ تھا اور خلیفہ رسول خود مدینہ منورہ ہی میں مطمئن تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ، اس کے امیر عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بھی اسی منصب پر برقرار رہے۔ طائف، اس کے گورنر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا۔ سینا، اس کے امیر مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے اس شہر کو فتح کیا اور مرتدین کی شورش ختم کرنے کے بعد وہی اس علاقے کے امیر مقرر ہوئے۔ حضر موت، اس کے گورنر زیاد بن لبید تھے۔ زبید ورما، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امیر تھے۔ خلان، اس کے امیر حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ الجند، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امیر تھے۔ نجران، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امیر تھے۔ عبداللہ بن نور رضی اللہ تعالی عنہ جرش کے منتظم اعلیٰ تھے۔ بحرین کے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ عراق و شام میں فوجی کمانڈر ہی ان علاقوں کے امیر ہوتے تھے۔ عمان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حذیفہ بن ماسن اس کے امیر تھے۔ یمامہ کے گورنر سلیط بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آئیے دوستو، آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا موقف تھا۔ بہت سی روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں تاخیر کی تھی، لیکن ان میں سے اکثر روایات ضعیف ہیں، سوائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے، جس میں مذکور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، بیعت سے پیچھے رہ گئے تھے، جبکہ مہاجرین کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور غسل وغیرہ میں مشغول تھی۔ یہ بات صحابی رسول حضرت سالم بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اہل بیت کو، جن کے رئیس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس ہیں، لہٰذا تم انہیں غسل دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دوسرے روز منگل کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے، انہیں بلایا گیا، وہ فوراً آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد اور محترم حباری، کیا آپ مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، مجھے آپ کی بیعت میں کوئی عذر نہیں۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ لوگوں کا جائزہ لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر موجود پایا۔ آپ نے پیغام بھیجا، انہیں بلوایا، وہ حاضر ہوئے تو فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور محترم داماد، کیا آپ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، مجھے آپ کی بیعت کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ تو دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی اہمیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ اس کا حوالہ بھی دوستو آپ کو دیتے چلیں، البدایہ والنہایہ میں حدیث نمبر 249 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو البدایہ والنہایہ میں حدیث نمبر 249 ہے۔ حضرت ابی بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے انہیں اطلاع دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گھر سے نکلے، مبادہ بیعت کرنے میں پیچھے رہ جائیں۔ اس وقت انہوں نے صرف ایک قمیض پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پھر بیٹھ گئے۔ بعد ازاں گھر سے چادر منگوائی اور اپنی قمیض پر ڈال لی۔ اور دوستو ایک اور بڑی اہم بات آخر میں آپ کو بتاتے چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت طلب کی۔ وہ خیبر کے باغات اور فدق کی زمین میں سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہمارا یعنی انبیاء اکرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، بلا شبہ آل محمد اسی مال میں سے اپنا خرچہ پورا کرے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایسے کسی عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ میں ایسا عمل ضرور کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل چھوڑ دوں تو میں حق سے منحرف ہو جاؤں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو ازواج مطہرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی وراثت طلب کرنے کے لیے بھیجنا چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے؟ امام ابن قطبیہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وراثت کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزاع کوئی بن کر بات نہیں، کیونکہ وہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آگاہ نہیں تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ وہ اپنے والد کی اسی طرح وارث ہیں جس طرح تمام اولادیں اپنے آبا کی وارث بنتی ہیں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمان نبوی سے آگاہ کیا تو وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئیں۔ اور دوستو جن راویوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسئلے کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی تھیں اور فوت ہونے تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع کلامی جاری رکھی، تو یہ بات متعدد دلائل کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ امام بہقی نے امام شابی سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، ابو بکر تیمارداری کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
کیا آپ انہیں اجازت دینا پسند کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئیں۔ اس روایت سے یہ اشکال دور ہو جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع کلامی کی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم مجھے اپنی قرابت داری کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔ امام مہلب کا یہ قول کتنا شاندار ہے جسے امام عینی نے نقل کیا ہے۔ کسی بھی راوی نے یہ نقل نہیں کیا کہ ان دونوں حضرات نے ملاقات کی ہو اور ایک دوسرے کو سلام کرنے سے گریز کیا ہو، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیماری کی وجہ سے گھر میں ہی مقید ہو کر رہ گئی تھیں۔ بس اس صورتحال کو کسی راوی نے قطع کلامی سمجھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران اہل بیت کو مدینہ منورہ میں موجودہ مال فدق کے مال اور خیبر کے خمس میں سے مال عطا کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے ان اموال میں وراثت کے احکام جاری نہیں کیے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی ارشاد گرامی تھا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں۔ حضرت محمد باقر اور زید بن علی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہمارے آباء و اجداد پر کسی قسم کا کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہوئی، نہ کوئی ایسا اقدام ہوا جس کی وہ شکایت کرتے۔ مشہور روایت کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد وفات پا گئیں۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی خبر دی تھی کہ وہ سب سے پہلے میرے پاس آ پہنچیں گی، اور یہ بھی فرمایا تھا کیا تم جنتی خواتین کے سردار ہونے پر خوش نہیں ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات منگل کی رات 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوئی۔ امام مالک اپنی سند سے بیان کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مغرب اور عشاء کے درمیان فوت ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جب ان کی میت نماز جنازہ کے لیے رکھی گئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو الحسن، میں آپ کی موجودگی میں کیسے پڑھاؤں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، جی ہاں، آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں، اللہ کی قسم آپ کے سوا اور کوئی نہیں پڑھائے گا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رات ہی کو دفن کیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ان کی نماز جنازہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھایا تو 4 تکبیرات کے ساتھ نماز ادا کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے ساتھ نہایت محبت و احترام کا رشتہ استوار رکھا جو طرفین کے شایان شان تھا۔ الفت و محبت کا اظہار دونوں طرف سے ہوتا رہتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ پھر اپنی خلافت میں انہیں امیر بھی بنایا، حتیٰ کہ ان کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔